السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گی خانہ کعبہ کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کے خاطر آباد کیا ہے، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دیتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں۔ پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب باتوں کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی چھپی نہیں ہے۔ اور میرے رب، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمانوں ہر سال حج کرنے آتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں سے کوئی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کو تمہاری لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقی اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا گیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس سے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط کو منع کرنے سے بھی نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یا تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ملے گا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا۔